بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ناظرین تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ایک دوست نے سوال کیا ہے، بہت اہم سوال ہے، توجہ رکھنی ہے آپ نے، ویڈیو اول تا آخر ضرور دیکھنی ہے، ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ دین کا پیغام آپ کے پاس بھی پہنچے اور آپ کے ذریعے دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچ سکے۔ تو ناظرین دوست نے جو سوال کیا ہے، سوال یہ ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ قربانی کی شرائط کیا ہیں، قربانی کا وقت کیا ہے، قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے، وہ جانور بتائیں جن کی قربانی جائز ہے، اور ان جانوروں کے بارے میں بھی بتائیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو ناظرین آپ نے توجہ رکھنی ہے، انشاءاللہ میں مختصر انداز کے اندر جو ہے مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ آپ کو جواب تسلی بخش دوں گا۔ سب سے پہلے آتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ قربانی کی شرائط کیا ہیں، کن شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے۔ تو نمبر ایک، قربانی کی واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، کیونکہ غیر مسلم پر جو ہے قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قربانی کرنے والا بالغ ہو، غیر بالغ کے اوپر جو ہے قربانی نہیں ہوتی، یعنی نابالغ بچہ ہو یا بچی ہو، چاہے مالدار ہو، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تیسری شرط یہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ عاقل ہو، غیر عاقل کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مقیم ہو، غیر مقیم پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اور پانچویں جو ہے شرط ہے وہ ہے کہ مالک نصاب ہو، صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ جو چیزیں بھی آپ کے پاس موجود ہوں گی، چاہے وہ فرنیچر ہو، چاہے وہ زیورات ہوں، چاہے وہ نقدی کی صورت میں پیمنٹ ہو، یا مال تجارت آپ کے پاس موجود ہو، یا پراپرٹی پلاٹ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہوں، تمام کی رقوم حاجت اصلیہ کے علاوہ جو چیزیں حاجت اصلیہ کے نکال کے، مطلب یہ ہے کہ جو ضرورت کے تحت جو چیزیں آتی ہیں، یعنی جو آپ روزانہ کی بنیاد پہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کو نکال کے بقیہ جو بھی چیزیں ہیں تمام کی قیمت آپ لگائیں گے۔ اگر وہ قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اگر نہیں پہنچتی تو پھر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ ثواب کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، ثواب آپ کو ضرور ملے گا، لیکن واجب آپ کے اوپر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی قربانی کی شرائط۔ اب آتے ہیں جی قربانی کا وقت کیا ہے، کس وقت کے اندر جو ہے قربانی کی جا سکتی ہے، اور قربانی کا وقت شروع کب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قربانی کے دن جو ہے 10 ذوالحجہ شریف، قربانی کے دن جو ہیں 10 ذوالحجہ کا دن، 11 ذوالحجہ کا دن اور 12 ذوالحجہ کا دن۔ ٹھیک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں یہ قربانی کے دن ہیں۔ مطلب 10 ذوالحجہ کا دن ہوگا تو 11 کی رات آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح 11 کا دن ہوگا تو 12 کی رات آ جائے گی، اور ٹھیک ہے یہ 2 راتیں پوری ہو گئیں اور 3 دن ہوں گے، یعنی 11 12، ٹھیک ہے 10 11 اور 12، 3 دن ہو جائیں گے، 10ویں کا دن، 11ویں کا دن، 12ویں کا دن۔ ٹھیک ہے نا، 3 دن اور 2 راتیں یہ قربانی کا دن ہیں جس اندر آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ تو شہروں کے اندر جو ہے صبح صادق کی طلوع سے لے کر 12ویں کے غروب آفتاب تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن دیہات والوں کو بھی یہی چاہیے کہ وہ نماز عید پڑھنے کے بعد ہی قربانی کی جائے، پہلے نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے، کون سا جانور کتنی عمر کا ہو تو اس کو قربانی کے لیے ہم لگا سکتے ہیں۔ تو قربانی کے جانوروں کی عمریں جو ہے کم از کم کتنی ہونی چاہیے، تو شریعت یہ کہتی ہے اگر اونٹ اور اونٹنی کی آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی عمر کم از کم 5 سال مکمل ہونا چاند کے اعتبار سے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، چاند کے اعتبار سے پورے 5 سال مکمل ہوں اونٹ اور اونٹنی کے لیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں گائے یا بیل کی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کم از کم عمر جو ہے 2 سال مکمل ہو۔ گائے، بیل، اسی طرح بھینس اور بھینسا، جس کو ہم کٹا بھی اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، گائے، بیل، بھینس اور بھینسا، اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے، تبھی اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بکری اور بکرے کی عمر کم از کم 1 سال مکمل ہونا لازمی ہے، ورنہ اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی۔ 1 سال عمر مکمل ہونا لازمی ہے، اگر 1 دن بھی رہتا ہوا تو قربانی کے لیے وہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طرح دمبا یا دمبی یا بھیڑ، ٹھیک ہے، کم از کم 6 ماہ کا ہو اور اتنا بڑا کہ دور سے دیکھنے میں
قد اتنا بڑا ہو یا اتنا موٹا فربا ہو کہ دور سے دیکھنے والا اس کو سال بھر کا معلوم کرے، یعنی کہ وہ دور سے جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو محسوس ہی نہ ہو کہ یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، تو دور سے دیکھنے سے وہ سال بھر کا لگے، اتنا قد اس کا بڑا ہے یا موٹا فربا ہے، تازہ ہے، تو دور سے دیکھنے سے 6 ماہ کا بچہ بھی اگر سال بھر کا لگتا ہے تو اس کی بھی قربانی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوبارہ میں دوہرا دیتا ہوں، قربانی کے جو جانور ہیں، اونٹ اور اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال ہو، اور اسی طرح قربانی کے جانور گائے، بیل اور بھینس اور بھینسے کی عمر کم از کم 2 سال ہو۔ اسی طرح قربانی کے اندر جو ہے بکرا اور بکری کی عمر جو ہے کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں میں دمبا، دمبی اور بھیڑ، ٹھیک ہے، ان کی عمر جو ہے 6 ماہ کا بچہ بھی اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے سے وہ سال بھر کا لگے تو ان کی بھی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اگلا پوائنٹ جو ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں، تو میں اب تو تفصیل سے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، باقاعدہ کوشش کریں گے، ساتھ میں پکچریں بھی اٹیچ کر دیں گے تاکہ آپ کو دیکھنے سے بھی سمجھ میں آ جائے، آسانی ہو، ٹھیک ہے نا۔ جن جانوروں کی قربانی جائز ہے اب ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ جس جانور کی نظر تہائی یا اس سے کم کمزور ہو تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ جس میں معمولی جنون ہو یعنی چر لیتا ہو تو اس کی بھی قربانی جو ہے جائز ہے۔ چکی، دم یا کان تہائی یا اس سے کم کٹے ہوئے ہوں یا کان قدرتی ہی چھوٹے ہوں تو ان جانوروں کی قربانی بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ خصی جانور ہو، ٹھیک ہے، جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں یا کاٹ دیے گئے ہوں یا خود خصی کیا گیا ہو تو اس جانور کی قربانی بلکہ جائز، بلکہ درجہ اولا بہتر ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، احادیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ بھیڑ، دمبا جس کی اون کاٹ لی گئی ہو اس جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ جانور اتنا بوڑھا ہو کہ بچے کے قابل نہ رہا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ جانور داغا ہوا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ گائے یا اونٹنی جس کا صرف ایک تھن خشک ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ لنگڑا جانور جو چلنے میں ٹوٹے ہوئے پاؤں سے مدد لیتا ہو، ٹھیک ہے، لنگڑا جانور جو چلنے میں ٹوٹے ہوئے پاؤں سے مدد لیتا ہو تو اس کی بھی جو ہے قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی چکی والا دمبا اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ جس کے پیدائشی سینگ ہی نہ ہوں ان کی قربانی بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ جس کا سینگ جڑ سے کم ٹوٹا ہوا ہو، ٹھیک ہے، مینگ یعنی جڑ سے کم ٹوٹا ہو اس کی بھی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ میں پھر ایک بار آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں، وہ جانور جن کی قربانی جائز نہیں ہے، بھینگا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے، بھینگا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جس جانور کو جسے خارش ہو مگر فربا ہو، ہے اس کو خارش لیکن وہ فربا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ وہ جانور، ٹھیک ہے، چکی، دم یا کان تہائی یا اس سے کم کٹے ہوئے ہوں یا قدرتی چھوٹے ہوں تو ان کی بھی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح کان جو ہے تہائی یا اس سے کم کٹے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ خصی ہو یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں اس جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ بھیڑ، دمبا جس کی اونٹ کاٹ لی گئی ہو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور وہ جانور جس کو داغا گیا ہو، نشان لگایا گیا ہو نشانی کے طور پر تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ گائے یا اونٹنی یا بھینس جس کا صرف ایک تھن خشک ہو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جس کی چکی چھوٹی ہو، ٹھیک ہے، اس کی بھی قربانی جو ہے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں، جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور جس کا سینگ جو ہے مینگ یعنی جڑ سے کم ٹوٹا ہوا ہو تو اس جانور کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ان جانوروں کی طرف جن کی جو ہے قربانی جائز بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم ان جانوروں کا تذکرہ کریں گے جن کی جو ہے قربانی بالکل جائز نہیں ہے۔ جانور اندھا ہو، بالکل دیکھ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جو بالکل جو ہے اندھا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جانور جو ہے کانا ہو یعنی جس کا کانا پن ظاہر ہوتا ہو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لنگڑا جانور جو کہ قربان گاہ تک نہ جا سکے، قربان گاہ تک نہ جا سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور جہاں آپ باندھتے ہیں وہاں سے جہاں آپ نے ذبح کرنا ہے وہاں اگر خود چل کے جا سکتا ہے تو جائز ہے، اگر وہ اتنا لنگڑا ہے کہ خود چل کے نہیں جا سکتا قربان گاہ تک تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے کان تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں تو قربانی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دم تہائی سے زیادہ کٹی ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ پیدائشی
کان نہ ہوں، ٹھیک ہے، پیدائشی کان ہی اس کے نہیں ہیں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس جانور کا ایک کان ہو اور ایک کان سرے سے ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں، گائے اونٹنی کے یا بکری کے، ٹھیک ہے، تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں، گائے اونٹنی کے 2 تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں اور بکری کا 1 تھن کٹا ہوا ہو یا خشک ہو تو ان جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ خنثی جانور جس کے اندر نر اور مادہ یعنی عورت مردانہ دونوں علامتیں پائی جائیں، ٹھیک ہے، ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جانور جس کا 1 پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سینگ مینگ یعنی جڑ تک ٹوٹ گیا ہو، سینگ جو ہے جڑ تک ٹوٹ گیا اور زخم باقی ہو تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل ہم سب کو قربانی کی تمام شرائط کو اور وقت کو اور وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے جن کی نہیں جائز تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ کسی کو دکھاوا ہو، کسی کے لیے احسان ہو اور کسی کا دل دکھانا مقصود ہو۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اب 7 غرباء ہیں تو ان کو جتلانے کے لیے یہ لوگ بعض اوقات قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فقط اللہ کی رضا مقصود ہو تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، دنیا آخرت میں بھی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیاں کرنا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔